ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کے دلوں کے قریب ہے اور اکثر شدید جذبات کو ابھارتا ہے۔ ہم شیعہ عزاداری اور مدھر سرائی میں جدید رجحانات کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر تالیوں اور موسیقی کے عناصر کے استعمال پر۔ یہ صرف ایک رسم کی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ روایت، ثقافت اور مذہبی احساسات کے ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ اور ہمارا بنیادی سوال بہت واضح ہے، کیا یہ جدید تبدیلیاں جیسے منقبت خوانی کے دوران پرجوش تالیاں بجانا عزاداری کی روح کا ایک فطری اور وقت کے ساتھ ہونے والا ارتقا ہے، یا پھر یہ اس کے اصل مقصد یعنی گہرے غم اور وقار سے ایک خطرناک انحراف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ عزاداری کی بنیاد خالصتاً حزن، وقار اور سادگی پر ہے۔ جدید موسیقی اور تالیاں چاہے کتنی ہی اچھی نیت سے کیوں نہ ہو، اس کی اصل روح کو مجروح کرتی ہیں، جبکہ میں یہ دلیل دوں گا کہ مذہبی پیغام کو ہر دور میں زندہ رکھنے کے لیے اظہار کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر نیت خالص ہو اور احترام کا دائرہ قائم رہے تو یہ نئے انداز نوجوان نسل کو اہل بیت کے پیغام سے جوڑنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ میرا موقف تاریخ اور روایت کی گہرائیوں سے جڑا ہے۔ جب ہم عزاداری کی بنیاد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سیدھا کربلا کے بعد اہل بیت کے عمل کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں گریہ تھا، گہرا سکوت تھا، نوحہ خوانی تھی اور سینے پر ماتم تھا۔ کسی قسم کی موسیقی یا خوشی کے اظہار جیسے تالی بجانے کا تصور تک نہیں تھا۔ جو عناصر آج ہمیں نظر آتے ہیں وہ تاریخی طور پر بعد کی پیداوار ہیں، خاص طور پر صفوی دور میں جب شیعت کو عوامی سطح پر فروغ ملا، اور اس سے بھی زیادہ بر صغیر پاک و ہند میں جہاں قوالی جیسی مقامی ثقافتوں نے مدہ سرائی پر گہرے اثرات چھوڑے۔ یہ کربلا کی اصل روایت کا حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نجف جیسے روایتی علمی مراکز کے علماء آج بھی ان چیزوں کو عزاداری کے وقار اور حزن کے ماحول کے سخت منافی سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ عزاداری کو لہو و لعب یعنی فضول تفریح کے بہت قریب لے جاتا ہے، جو اس کی روحانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک کی سورۃ الانفال کی آیت 35 میں بھی کفار مکہ کی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے تالیوں اور سیٹیوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جس سے اس عمل کی روحانی حیثیت پر ایک سوالیہ نشان لگتا ہے۔ میں آپ کی تاریخی بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں اس کے نتیجے سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مذہبی رسومات کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی جامد اشیاء نہیں ہے، وہ زندہ ہوتی ہیں اور مختلف ثقافتوں میں وقت کے ساتھ ساتھ نئی شکلیں اختیار کرتی ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد اہل بیت کی محبت کو دلوں میں زندہ رکھنا اور امام حسین کے پیغام کو نسل در نسل منتقل کرنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو نوحہ اور مناقبت میں واضح فرق کرنا ہوگا۔ نوحہ مصیبت کے بیان کے لیے ہے، اس کا مقصد غم کو جگانا ہے، جبکہ مناقبت فضائل اور کمالات کے بیان کے لیے ہے اور اس کا مقصد محبت، خوشی اور داد و تحسین کا اظہار ہو سکتا ہے۔ جب مناقبت میں کوئی تالی بجاتا ہے تو وہ حرام تفریح نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اہل بیت کے فضائل سن کر اپنی خوشی اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ سستانی اور امام خامنی جیسے دور حاضر کے بڑے فقہا نے خوشی کے مذہبی تقریبات میں تالی بجانے کو مطلقاً حرام نہیں کہا۔ انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ نیت صحیح ہو، ماحول مقدس رہے اور یہ صلوات جیسی افضل عبادت کی جگہ نہ لے۔ اگر ان حدود کا خیال رکھا جائے تو یہ جدید طریقے نوجوانوں کو مجالس کی طرف کھینچنے اور پیغام کو ان کی زبان میں پہنچانے کا ایک طاقتور ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آپ نے اسے ارتقاء کا نام دیا ہے، لیکن میں اسے روح کی تبدیلی سمجھتی ہوں۔ کربلا کی یاد منانے کا اصل طریقہ خاموشی، گریہ اور سینہ کوبی تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج بھی لکھنؤ کی چپ تازیہ کی روایت میں زندہ ہے، جہاں جلوس مکمل خاموشی سے نکلتا ہے۔ یہ خاموشی اس واقعے کے گہرے، ناقابل بیان غم کی عکاسی کرتی ہے۔ تالیاں بجانا صرف ایک بات کی ثقافتی روایت نہیں ہے، یہ اس خاموش غم کی جگہ ایک پرجوش کیفیت کو لے آتی ہے۔ یہ اہل بیت کی سنت سے نہیں لی گئی، یہ ایک بیرونی اثر ہے جس نے عزاداری کے بنیادی مزاج، اس کے موڈ کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس گہرے غم کی اہمیت پر کیوں زور دے رہی ہیں، لیکن تاریخ کبھی جامد نہیں رہتی۔ جب صفوی دور میں شیعت ایران کا ریاستی مذہب بنی تو عوامی سطح پر رسومات میں بہت اضافہ ہوا۔
یہ ارتقا دین سے دوری نہیں تھا، بلکہ دین کے عوامی اظہار کا ایک نیا وسیع مرحلہ تھا۔ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ 1400 سال بعد بھی لوگ بالکل اسی طرح اظہار کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ ثقافت ہمیشہ مذہب پر اپنے رنگ چھوڑتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ رنگ بدلا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ رنگ اصل تصویر کو مزید خوبصورت بنا رہا ہے یا اسے بگاڑ رہا ہے؟ آپ کی بات دلچسپ ہے، لیکن مجھے ایک مختلف نقطۂ نظر پیش کرنے دیں۔ مسئلہ رنگ کا نہیں، روح کا ہے۔ حزن یعنی غم کی جگہ ایک طرح کا جوش اور تفریحی کیفیت لے رہی ہے۔ نوحے کا مقدس مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد انسان کے اندر غم کو بیدار کرنا ہے، تاکہ وہ امام حسین کے مقصد اور ان کی قربانی کی گہرائی کو اپنے وجود میں محسوس کر سکے۔ جب اس سنجیدہ عمل میں تالیوں یا موسیقی کا تڑکا لگتا ہے تو وہ ایک پرفارمنس بن جاتی ہے۔ اس کی تاریخی اور روحانی روح مسخ ہو جاتی ہے۔ مقصد غم سے سبق سیکھنا تھا، جوش میں آ کر سب کچھ بھول جانا نہیں۔ پرفارمنس کا لفظ تھوڑا سخت ہے، کیا ہم اسے اظہار کا ایک نیا طریقہ نہیں کہہ سکتے؟ اور یہیں پر فقہ کا کردار آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، متعدد مراجع نے مشروط اجازت دی ہے۔ ان کے نزدیک اصل حرمت اس لہوی موسیقی کی ہے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے اور گناہ کی محفلوں کی یاد دلائے۔ ہر قسم کی تال یا آواز حرام نہیں ہے، نیت اور سیاق و سباق سب سے اہم ہے۔ اگر منقبت پڑھنے والے کی نیت اہل بیت کی شان کو بلند کرنا ہے اور سامعین تالی بجا کر اپنی محبت اور داد کا اظہار کر رہے ہیں تو اسے لہو و لہب سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ میں اس دلیل سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ انہی مراجع نے جنہوں نے مشروط اجازت دی، ساتھ میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ مجالس، مساجد اور حسینیہ کے ماحول کو صلوات اور تکبیر کی آوازوں سے معطر رکھنا بہتر اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ یہ بہتر کا لفظ بہت اہم ہے۔ یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تالیاں روحانیت کے معیار کو کم کرتی ہیں، اور یہ افضل عمل نہیں ہے، یہ ایک رعایت ہے، اصول نہیں۔ اور نجف کے روایتی علماء کا موقف تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ اسے عزاداری کے وقار کے سراسر منافی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پھسلن ہے جو ہمیں اصل روح سے بہت دور لے جا سکتی ہے۔ بہتر کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا عمل ناجائز یا غلط ہے، یہ ترجیح کا معاملہ ہے۔ آپ ایک مثالی آئیڈیل صورتحال کی بات کر رہے ہیں، جبکہ میں زمینی حقائق کو دیکھ رہا ہوں۔ آج کے دور میں کیا ہم نوجوانوں کو ایک ایسی مجلس سے صرف اس لیے دور کر دیں جو انہیں جوڑ سکتی ہے کیونکہ اس کا طریقہ کار ہمارے لیے غیر روایتی محسوس ہوتا ہے؟ کیا پیغام کا پہنچنا زیادہ اہم نہیں، چاہے ذریعہ کم افضل ہی کیوں نہ ہو؟ ایک نوجوان جو شاید صلوات کی مجلس میں نہ بیٹھے، ہو سکتا ہے پرجوش منقبت سے متاثر ہو کر اہل بیت کے قریب آ جائے۔ کیا یہ ایک چھوٹی کامیابی ہے؟ یہیں پر مقصد اور اثر کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ آج کا دور سوشل میڈیا اور ریکارڈنگ کلچر کا ہے۔ اس نے نوحہ خوانی اور منقبت کو ایک عبادت سے زیادہ ایک فنکارانہ کارکردگی یا پرفارمنس میں بدل دیا ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا؟ تاریخ کے بہترین ذاکر اور نوحہ خوان بھی اپنی آواز اور انداز کی وجہ سے ہی مشہور تھے نا؟ یہ صرف کمرشلائزیشن نہیں ہے، یہ الگوریدم کے مطابق مواد کی تشکیل ہے۔ ایک 30 سیکنڈ کی ٹک ٹاک یا یوٹیوب شارٹ کو ایک فوری ہک چاہیے۔ ایک مرثیے کا طویل، گہرا اور فلسفیانہ بند اس کے لیے نہیں بنا، لیکن ایک تیز تال والا تالیوں بھرا کورس فوراً وائرل ہو سکتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی خود ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم گہرے غور و فکر والے مواد کی جگہ فوری جذباتی رد عمل پیدا کرنے والے مواد کو فروغ دیں۔ اس سے توجہ امام حسین کی قربانی سے ہٹ کر پڑھنے والے کی کارکردگی، اس کی شہرت اور اس کے وائرل مومنٹ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور شاید یہ آپ کی سب سے مضبوط دلیل ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ کیا ہم ان پلیٹ فارمز کو چھوڑ دیں اور پیغام کو صرف حسینیہ کی چار دیواری تک محدود کر دیں؟ اسی میڈیا نے اہل بیت کے پیغام کو ان لاکھوں لوگوں تک پہنچایا ہے جو کبھی مجلس میں قدم نہیں رکھتے۔ ایک اچھا پرفارمر، اگر آپ اسے یہی کہنا چاہیں، لاکھوں نوجوانوں تک وہ پیغام پہنچا سکتا ہے جو شاید ہم اور آپ روایتی طریقے سے کبھی نہ پہنچا پائیں۔ کیا ہمیں اس طاقتور ذریعے کو صرف اس لیے نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے غلط استعمال کا خطرہ موجود ہے، یا ہمیں اس پلیٹ فارم پر بہتر مواد بنانے کی جنگ لڑنی چاہیے؟
فروغ اور بگاڑ میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم پیغام کی روح کو قربان کر کے صرف اس کی پیکیجنگ پر توجہ مرکوز نہیں کر سکتے۔ اگر تالیاں اور میوزک سامعین کو امام حسین علیہ السلام کے غم اور مقصد پر غور و فکر کرنے کے بجائے صرف ایک وجد کی کیفیت میں مبتلا کر دیں تو کیا ہم نے مقصد حاصل کیا یا اسے کھو دیا؟ اصل سوال یہ ہے، کیا یہ عمل کربلا کی روح کو محفوظ رکھتا ہے؟ اور میرے نزدیک اس کا جواب تیزی سے نفی میں بدلتا جا رہا ہے۔ جب کامیابی کا معیار ویوز بن جائیں تو اخلاص کہاں باقی رہتا ہے؟ اور میرے نزدیک اصل سوال یہ ہے، کیا یہ عمل لوگوں کو کربلا سے جوڑتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے اور یہ عمل احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روح کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے ایک ایسے مرتبان میں بند کر دیں جہاں تک نئی نسل کی رسائی ہی نہ ہو سکے۔ روح کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر نسل اسے اپنی ہوا فراہم کرتی ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ اس ہوا کو آلودہ ہونے سے کیسے بچایا جائے، نہ کہ اس کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ میری نظر میں عزاداری کی اصل روح اس کے وقار، اس کی سادگی اور اس کے گہرے خاموش غم میں پوشیدہ ہے۔ موسیقی اور تالیوں جیسے ثقافتی عناصر چاہے کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ شامل کیے گئے ہوں، اس اصل روح کو تبدیل کرنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے منزل کے کھو جانے کا اندیشہ ہے۔ ہمیں اہل بیت کے قائم کردہ نمونے پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، جو کہ وہی نجات کا سب سے محفوظ اور سیدھا راستہ ہے۔ اور میرے خیال میں جب تک اہل بیت کی تعظیم اور ان کے پیغام کا فروغ ہی بنیادی مقصد ہے، اظہار کے طریقوں میں لچک کی گنجائش موجود ہے اور ہونی چاہیے۔ ہمیں روایت کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اسے پتھر کی لکیر بنا کر نئی نسل کو دین سے دور کرنے کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نئے طریقے اصل مقصد پر حاوی نہ ہوں، تالی اتنی بلند نہ ہو کہ سلوات کی آواز دب جائے اور جوش اتنا زیادہ نہ ہو کہ ہوش باقی نہ رہے۔ یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ یہ کوئی سیاہ اور سفید معاملہ نہیں ہے۔ روایت کی حفاظت اور وقت کے ساتھ موافقت دونوں ہی اپنی جگہ اہم دلائل رکھتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے ان موضوعات پر بات کرنا ضروری ہے۔ اپنے امام بارگاہوں میں، اپنے گھروں میں اور آن لائن فورمز پر غصے اور تقسیم کی بجائے احترام کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے۔ ہم سب جو یہاں سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ان نکات پر غور کریں اور ایک دوسرے سے بات کریں، کیونکہ خاموش رہنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ احترام کے ساتھ بات کرنے سے ہی ہم مل کر امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی خدمت کا بہترین راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔